اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، آنکھ کے متعلق نمبر 1، قسط نمبر 60، از ڈاکٹر تاشف وقار بسرا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 12 مارچ 2024۔ ایبسنتھیم، مریض کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ توہمات کا شکار رہتا ہے، ہر چیز سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، خیالات پریشان ہوتے ہیں، آنکھوں کی پتلیاں غیر متوازن ہو کر مختلف سمتوں میں گھومتی ہیں، نظر دھندلا جاتی ہے اور گدی میں درد جلسیمیم سے مشابہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 5۔ ایکونائٹ نیپلس، اگر آنکھوں میں اچانک سوزش ہو جائے تو بھی ایکونائٹ اور بیلاڈونا بیک وقت ذہن میں آتے ہیں۔ مزید علامات ظاہر ہونے کا انتظار کیے بغیر دونوں کو اکٹھا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کسی ایک دوا کی علامتیں بہت واضح ہوں تو دوسری دینے کی ضرورت نہیں۔ مثلاً اگر بیلاڈونا کی علامات بالکل واضح ہوں تو ایکونائٹ ساتھ ملانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اکیلی ہی بیماری پر غلبہ پا لیتی ہے اور لمبے عرصے تک کام کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 12 و 13۔ ایکٹیا ریسیموسا، سر درد عموماً آنکھ کے ڈیلوں اور سر کے پیچھے ہوتا ہے، جسے دبانے سے آرام آتا ہے لیکن حرکت سے بڑھ جاتا ہے، چکر آتے ہیں، سر میں بھاری پن نمایاں ہوتا ہے، نظر دھندلا جاتی ہے، پڑھائی، فکر اور مثانے کی تکلیفوں سے سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 16۔ ایسکولس ہپوکاسٹینم، آنکھوں کی سرخ ایسکولس کی نمایاں علامت ہے۔ آنکھ کے وہ ریشے جن میں خون گردش کرتا ہے کمزور ہو جاتے ہیں اور ذرا بھی دباؤ محسوس ہو تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ بعض ہومیوپیتھ ڈاکٹروں نے اس سرخی کو آنکھوں کی بواسیر قرار دیا ہے۔ آنکھوں میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، پانی بہتا ہے، آنکھ کے پپوٹوں اور بائیں آنکھ کے نچلے عضلات میں پھڑکن پائی جاتی ہے، آنکھوں کی پتلیوں میں درد ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 21 و 22۔ ایتھوزا سائنیپم، روشنی سے زود حسی پائی جاتی ہے، پپوٹوں کے کنارے سوج جاتے ہیں، سوتے ہوئے آنکھ کی پتلیاں ادھر ادھر حرکت کرتی ہیں، آنکھیں نیچے کی طرف کھنچ جاتی ہیں اور چیزیں اپنے اصل حجم سے بڑی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ صفحہ نمبر 29۔ ایگریکس میسکیریس، راشا اور تشنج دونوں ملتے ہیں، آنکھیں بھی لرزتی اور ڈولتی رہتی ہیں اور نظر ایک جگہ ٹکتی نہیں۔ ایک دفعہ ایک نوجوان اس تکلیف میں مبتلا تھا، میں نے اسے ایگریکس دی تو اتنا نمایاں فائدہ ہوا کہ عام روزمرہ کے سب کام عمدگی سے کرنے لگا، ورنہ یہ تکلیف عمر کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی تھی۔ صفحہ نمبر 29۔ ایگریکس میں آنکھوں کی علامتیں بہت نمایاں ہوتی ہیں، ایک کی بجائے دو دو نظر آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے کالے دھبے ناشتے ہیں، بھینگا پن، آنکھوں میں جلن، خارش اور تھکاوٹ عمومی علامتیں ہیں۔ ایک جگہ نظر کو جمانا مشکل ہوتا ہے اور مریض پڑھنے میں دقت محسوس کرتا ہے، آنکھوں کی پتلیاں گھڑی کے پینڈولم کی طرح حرکت کرتی رہتی ہیں، زرد لیس دار رطوبت نکلتی ہے جس کی وجہ سے آنکھیں چپک جاتی ہیں، مریض کا دماغ کمزور ہوتا ہے، دماغی محنت اور لکھنے پڑھنے سے تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ ایسے بچے عموماً ضدی، چڑچڑے اور بہت حساس ہوتے ہیں، اگر انہیں معمولی سی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جائے تو صدمہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایسکولس میں یہ علامت زیادہ ملتی ہے۔ اگر کسی بچے میں یہ سب علامتیں موجود ہوں لیکن آنکھیں دائیں بائیں متحرک رہنے کی خاص علامت نہ بھی ہو تو ایگریکس ضرور دینی چاہیے۔ صفحہ نمبر 29 و 30۔ ایگنس کاسٹس، ایگنس کاسٹس روشنی سے زود حسی میں بھی کام آتی ہے، کئی دوسری دواؤں میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے، لیکن ایگنس کاسٹس میں روشنی سے زود حسی کے نتیجے میں سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر سر میں پہلے ہی درد ہو تو روشنی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور آنکھیں نہیں کھلتی۔ اگر ایگنس کاسٹس کی خصوصی علامتیں نہ ہوں اور روشنی میں آنکھ کھولنے سے تکلیف ہوتی ہو تو ایسے درد کی بہترین دوا گریفائٹس ہے۔ صفحہ نمبر 36۔ ایلیم سپا،
ایلیم سیپا سرخ پیاز سے تیار کی جانے والی دوا ہے جو سردی کے موسم میں ہونے والے نزلہ زکام میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ پیاز چھیلنے سے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہی اس کے نزلہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ گلا بیٹھ جاتا ہے، ناک سے پتلی رطوبت بہتی ہے جس میں تیزابیت ہوتی ہے، آنکھوں سے بکثرت پانی بہتا ہے لیکن اس میں تیزی نہیں ہوتی اور وہ آنکھوں میں سرخی نہیں پیدا کرتا۔ یہ ایلیم سیپا کی امتیازی علامت ہے جو اسے یوفریزیا سے الگ کرتی ہے۔ یوفریزیا میں آنکھوں سے بہنے والے پانی میں جلن اور خارش ہوتی ہے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ ایک اور نمایاں فرق یہ ہے کہ ایلیم سیپا کی کھانسی میں دن رات کا کوئی فرق نہیں ہوتا، ہر وقت گلے میں خراش ہوتی ہے جو کھانسی پیدا کرتی ہے۔ یوفریزیا میں کھانسی کو دن میں آرام رہتا ہے کیونکہ نزلہ کا پانی آنکھوں کے راستے باہر نکلتا رہتا ہے۔ رات کو سونے کے بعد یہ مواد گلے میں گرنے لگتا ہے یا پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے جس سے کھانسی ہونے لگتی ہے اور مریض اٹھ جاتا ہے۔ بعض اوقات کھانسی کے بہت شدید دورے ہوتے ہیں۔ صبح اٹھنے پر رفتہ رفتہ کھانسی کی شدت کم ہونے لگتی ہے، آنکھوں سے پانی دوبارہ جاری ہو جاتا ہے اور سرخی پیدا کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 37۔ ایلیم سیپا آنکھوں میں سرخی پیدا نہیں کرتی، اس کی بجائے کانوں پر اس کا زور ٹوٹتا ہے، درد ہوتا ہے، رطوبت بہتی ہے اور شنوائی پر اثر پڑتا ہے۔ اگر نزلے کے نتیجے میں یہ ہوا ہو تو ایلیم سیپا کان کی تکلیفوں کی بھی بہترین دوا ثابت ہوگی، ورنہ کان میں تکلیف کی دوسری دوائیں پلسٹیلا، کیمومیلا یا امونیم کارب اپنی مخصوص علامات کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 37 و 38۔ ایلو عموماً اس کا سر درد ماتھے یعنی سر کے اگلے حصے سے شروع ہوتا ہے، آنکھیں سرخ اور بوجھل ہو جاتی ہیں اور کھولنی مشکل ہوتی ہیں، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، کھانا چباتے ہوئے کانوں میں شور محسوس ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 42۔ ایلومینا میں آنکھوں کے چھپر یعنی لڈز سوجنے کی علامت بھی نمایاں ہے، پپوٹے موٹے اور بوجھل ہو جاتے ہیں، پلکیں جھڑ جاتی ہیں، بینائی دھندلا جاتی ہے، صبح کے وقت اٹھنے پر روشنی سے زود حسی ہوتی ہے اور آنکھوں کے چھپر چپکے ہوئے ہوتے ہیں، سب اشیاء زرد دکھائی دیتی ہیں۔ صفحہ نمبر 50۔ نزلاتی اور جلدی علامات بکثرت ملتی ہیں۔ نزلہ ناک میں مستقل اڈا بنا بیٹھتا ہے، ناک ہر وقت خشک مواد سے بھرا رہتا ہے جو بسا اوقات لمبے خشک ہوئے چوہوں کی شکل میں ناک کو بھر دیتے ہیں۔ آنکھوں پر نزلہ گرے تو نظر دھندلا دیتا ہے۔ اندرونی جھلیوں یعنی معدے، آنتڑیوں اور گردے کی جھلیوں پر لمبے عرصہ تک سوار رہتا ہے۔ جب بھی نزلہ ہو یا سردی لگ جائے سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 53۔ نزلاتی جھلیوں کی طرح جلد بھی ہر قسم کی بیماریوں کا شکار رہتی ہے، کھجلا کر جگہ جگہ سے موٹی کھال کی طرح ہو جاتی ہے، زخم بھی بنتے ہیں اور ناسور بھی، سلفر کی طرح بستر کی گرمی سے خارش بہت بڑھ جاتی ہے، چہرے پر یوں لگتا ہے جیسے جالا سا تنا گیا ہو یا انڈے کی سفیدی لگانے کے بعد خشکی ہو گئی ہو، ناک کی چونچ میں کٹاؤ پڑ جاتا ہے، آنکھوں پر سوزش اور بعض دفعہ ککرے بن جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 53۔ ایپس میلیفیکا۔ اگر ایپس کے مریض کے گردے خراب ہوں تو آنکھ کے نیچے پھلپھلی ورم ان کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ گردوں میں ٹیسیں پڑنے یا گرمی سے تکلیف کے بڑھنے کی علامات موجود ہو تو قطعی طور پر یہ مرض ایپس کے دائرہ اثر میں ہوگا۔ اگر آنکھ کے اندر تکلیف ہو تو آنکھ کا اندرونی حصہ اور پپوٹوں کے نیچے کی جھلیاں سوج کر بھیانک منظر پیش کرتی ہیں۔ ان میں شوخ سرخی کے علاوہ چبھندار درد بھی ہوتا ہے اور ایپس کی بنیادی علامت یعنی گرمی سے تکلیف کا بڑھنا اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایسا مریض دھوپ میں آنکھ نہیں کھول سکتا۔ صفحہ نمبر 69۔ ایپس کی بعض تکلیفیں دائیں طرف ہوتی ہیں، بری خبر سننے سے یا حسد یا جلن سے دائیں طرف فالج ہو جاتا ہے۔ البتہ آنکھ کی تکلیف اکثر بائیں آنکھ سے شروع ہوتی ہے۔ گلے کی خرابی میں بھی اسی طرح پہلے بائیں طرف سوزش ہوگی پھر دائیں طرف منتقل ہوگی، جو لیکیسس کی بھی ایک نمایاں علامت ہے۔ لیکن ایپس میں گرم پانی کے غراروں کی بجائے ٹھنڈے پانی کے غراروں سے آرام آتا ہے۔ صفحہ نمبر 69۔